ہیلو السلام علیکم پیارے ساتھیوں. آج میں آپ کو ایک انتہائی بری خبر سنانے جا رہا ہوں جو کہ میرے دوست نے مجھے سنائی تھی. میں ذرا بازار میں نکلا تھا کچھ سودا سلف وغیرہ لینے کے لیے، تو ایک پرانا دوست مجھے ملا. اس نے مجھ سے کہا، حال چال پوچھنے کے بعد مجھ سے اس نے کہا کہ کیا تم کو پتہ ہے کہ کسی یوٹیوبر کا انتقال ہو گیا ہے. انتقال ہو گیا، نہ صرف انتقال ہو گیا بلکہ انہوں نے خودکشی کی ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کو پتہ ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں نے بولا نہیں. تو اس نے بولا کہ ایک ہیں زنیرہ ماہم، انہوں نے خودکشی کر لی. میں نے بولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. خیر انہوں نے بولا کہ وہ یوٹیوبر اپنے آپ کو ایک ماڈل، ایک ہوسٹ، ایک اینکر پرسن کہلاتی ہیں، اور اپنی ویڈیوز میں وہ کہتی ہیں کہ تمام ادارے، FIA، سائبر کرائم، پتہ نہیں کیا کیا، سب ان کے مشورے پہ کام کرتے ہیں. سب ان سے پوچھ پوچھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. ایون یہ کہ سب میں تو یہ تو نہیں بولوں گا سب ان کے جیب میں ہے، لیکن یہ کہ سب ان کے مشورے سے کام کرتے ہیں اور سارے ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں. بس آپ یہ سمجھ لیں ان کا کہنا یہ ہے. ان کی جو باتیں ہیں ان سے ایسے ہی لگتا ہے کہ سب وہ ہیڈ ہیں سب کی نا. تو ان کی ہر ویڈیو میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کو تو سب پتہ ہے، اور سب سے پہلے ہم کو پتہ تھا، ہم ہی نے ان کو بتایا تھا. انہوں نے ہم سے پوچھا تھا اب کیا کیا جائے. خیر لیکن 8 مہینے سے وہ جو پیچھے پڑی ہوئی تھیں دعا زہرا کیس میں، تو یہ سب کچھ کر کے انہوں نے اپنی شوبز انڈسٹری سے، جو کہ ایک ناکام اداکارہ اور چائنا کی کرینہ کپور اور سستی کرینہ کپور بھی کہلاتی ہیں، ان چیزوں سے انہوں نے خودکشی کر لی ہے. جیسے ایک سیاستدان تھے جو کہ تمام معافیا وغیرہ مانگ کے جب ملک سے باہر وہ گئے یا بھاگے، جو کچھ بھی کہہ لیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ سیاسی خودکشی. تو اس طرح یہ ساری حرکتیں کر کے انہوں نے، زنیرہ ماہم صاحبہ نے اپنی شوبز انڈسٹری سے خودکشی کر لی ہے. اور اب جب کہ دعا زہرا شیلٹر ہوم سے سب جگہ سے رہائی پانے کے بعد اور اس گینگ سے رہائی پانے کے بعد بخیر و عافیت اپنے والد صاحب کے گھر پہنچ چکی ہیں، تو زنیرہ ماہم صاحبہ کے دل پر سانپ لوٹ رہے ہوں گے اور نہ جانے کس کیفیت میں ہوں گی وہ. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کو پتہ ہے کہ کون سا یوٹیوبر ہے جس کو سب سے زیادہ گالیاں پڑی ہیں. میں سوچتا رہا، میں نے بولا مجھے نہیں پتا. تو کہنے لگے کیا ابھی بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ عوام میں جا کے کسی سے بھی پوچھ لو کہ بھائی کون سا یوٹیوبر ہے جس کی، اب یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ایک جملہ بولتے ہیں پتہ نہیں کیا، کتے کی سی عزت ہوتی ہے، لیکن نہیں، یہ جملہ کہنا ٹھیک نہیں ہے یار. وہ میرے دوست نے ایسے بولا تھا نا، مجھے بولا کہ یار ایسا ہے، لیکن خیر تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ، اور کسی اور یوٹیوبر کو آپ دیکھ لیں، کسی کی اتنی بےزتی نہیں ہوئی جتنی ان کی ہوئی ہے نا، اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. جب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے یا جو کچھ بھی ہے، نہیں بس ہم ٹھیک ہیں، دوسرے غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں. 50,000 لوگ جو بول رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے یا جو کچھ بھی ہے، بچی ٹھیک ہے، مائنر ہے، نہیں نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. خیر جو کچھ بھی ہو ان کے سامنے ہی ہے اور سچ کی جیت ہوئی ہے. انہوں نے پھر بولا چھوڑو رہنے دو. میں نے بولا اچھا بھائی رہنے دو. بولنے لگے کہ وہ زنیرہ ماہم صاحبہ سمجھتی ہیں کہ میں جو کہہ رہی ہوں بس وہی سچ ہے، میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے اور باقی سارے جھوٹے ہیں. اور خیر بس یہ سارے کام تھے ان کے پیسے کمانے کے چکر کا کام تھے. خیر میں نے بولا کوئی بات نہیں رہنے دو. بولنے لگے کہ نہیں، انہوں نے غلطی یہ کی ہے کہ پورے پاکستان کی ہماری بچیوں کا ورغلایا انہوں نے، کہ جو انہوں نے کام کیا ہے
دعا زہرا نے، شبیر نے وہ ٹھیک کیا، یعنی کہ باقی بچیاں بھی ایسے ہی کریں۔ تو خیر ایج ان کی کم تھی بچی کی، پنجاب میں اگر 16 سال مانا جاتا ہے یا 18 سال مانا جاتا ہے تو ایج اس کی کم تھی۔ خیر تو ان کے والد صاحب جو تھے مہندی علی کاظمی صاحب بھی ڈٹے رہے اپنے موقف پہ، اور جیت جو ہوئی وہ سچائی کی ہوئی، اور رات کو وہ ایک اپنا میلہ ٹائپ کا سجاتی ہیں جس میں علی جعفری صاحب ہوتے ہیں جو کہ جگت ماسٹر ہیں۔ تو وکیل تو نہیں ہے وہ، ان کو وکیل تو نہیں لگتے مجھے، جگت ہیں، بڑی اچھی مار لیتے ہیں نا، دوستوں کی بےزتی کرنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا۔ ان کو ٹی وی کے یہ جو شو ہوتے ہیں نا، خبرناک وغیرہ جو آتے ہیں پروگرام، اس میں ہونا چاہیے۔ بلال احمد صاحب تھوڑے شکل سے معقول لگتے ہیں، لیکن ان کو بھی انہوں نے ملا لیا اپنے ساتھ، اور ایک اے ڈی ملک صاحب ہیں، میاں آصف صاحب ہیں۔ تو یہ 3-4 بندروں کا ایک شو لگتا ہے سرکس رات میں۔ تو میرے دوست نے مجھ سے یہ بولا کہ یہ رات میں لگتا ہے، میں نے بولا بھائی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو زنید ماہم صاحبہ کی یہ خودکشی تھی، اور اتنی بڑی وہ جھوٹی ہیں کہ اپنی بات کہے ہوئے اپنے ہی شو میں ایک ہی اپنا ویلوگ بولیں یا جو کچھ بھی کہے ہوئے جھوٹ مطلب بھول جاتی ہیں۔ بندہ خود ہی ایک بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا مطلب کیا کر رہی ہیں، کیا بول رہی ہیں۔ یہ بات ان کی سٹارٹ ہوئی تھی جامع شیری سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ خیر بچوں کو پتہ ہے۔ پھر دعا زہرا کے میک اپ سے سٹارٹ ہوئی تھی، پھر وہ ظہیر اور ان کی برتھ ڈے وغیرہ یا جو کچھ بھی، ہر کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی زبردستی کو ان کو خوش دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ان کی اماں نے کیا برتھ ڈے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان کے بھائی کی بھی برتھ ڈے کی تصویریں وغیرہ دکھا دیں، ان کی اماں نے سارا انتظام کیا، ان کے گھر والوں نے کیا، تو ان کے بھائی کی بھی ہوں گی نا برتھ ڈے کی تصویریں، یا موبائل سے بنائی ویڈیو ہوگی۔ چلا خیر یہ جو کچھ بھی تھا، خیر اوپر سے یہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ اندر سے ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہم خود جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن بس وہ ایک دفعہ بول کے پھنس گئے، گلے کی ہڈی بن گئی ہے ان کی باتیں، تو بس وہ اب تو کرنا ہے، ان کو کرنا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت جائیں گے، یہ لڑکی نکاح کر کے آ گئی، یہ لڑکی نے نکاح کر لیا ہے، بعد میں پتہ لگا کہ نہیں یار وہ لوگ جا کے لائے تھے، یا جو کچھ بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اور ہمارے مہندی علی کاظمی صاحب سب لوگ سلوٹ کرتے ہیں ایسے باپ پر جو اپنے موقع پر ڈٹا رہا کہ نہیں میری بیٹی کو برگلایا گیا ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ خیر میرے دوست نے بولا کہ بھائی یہ کہانی اتنے عرصے سے چل رہی ہے، میں نے بولا بھائی میرے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے کہ میں یہ دیکھوں، چیزیں دیکھی ہیں میں نے، چند ایک دفعہ میں نے دیکھی ہیں، لیکن کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے یہ صاف صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ بار بار گلے میں تھوکو آنا، اس کو نکلنا، ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں، یعنی کہ جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ چلیں خیر اپنی آنکھیں ادھر ادھر مٹکانا یا جو کچھ بھی ہے، تو خیر یہ کہ میں نے بولا بھائی یہ خودکشی تو نہیں ہوئی نا؟ بولے گا نہیں انہوں نے شوبز سے خودکشی کر لی، کام تو ان کو پہلے بھی نہیں مل رہا تھا، انہوں نے بولا یہ کھیل سٹارٹ کر لیں، شاید اسی میں پیسے کما لیں کچھ۔ خیر ان کے بارے میں لوگ بولتے رہتے ہیں کچھ، میں نے خیر اتنا دھیان نہیں دیا۔ خیر کوئی اپنے آپ کو اتنا زیادہ خوبصورت سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ کوئی 44 کا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بار بار 24 کا کہتے رہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ تھا کہ میرے دوست نے یہ بولا، ہمارے درمیان چند ایک باتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی راہ لی، میں نے اپنی راہ لی۔ خیر میں نے ان سے یہ نہیں بولا کہ بھائی جنازہ کب ہوگا، ایسی مذاق میں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی ایسی ہی بات کر رہا تھا۔ خیر تو پھر یہ کہ بس اتنی سی ہماری بات ہوئی تھی۔ خیر وہ میرا دوست تھا، بہت عرصے بعد مجھے ملا تھا، ہاں پتہ نہیں کہاں اس کا گھر تھا، مجھے کئی سالوں بعد کبھی ملتا ہے تو مل جاتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے۔ تو یہ کہ بس اتنی سی بات کرنی تھی، آپ لوگ بھی زیادہ دھیان مت دیا کریں اس طرح کی باتوں پہ نا، جھوٹی باتوں پہ، تو
بس یہ کہ بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا. چلیں ٹھیک ہے، آپ سب دوستوں کو پھر اوکے، خدا حافظ.